دل کا معیار چیک کریں. بندہ مومن کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں, اس کی کچھ شانیں ہوتی ہیں, ان شانوں پر غور کریں. ہم نا جب تک اپنے باطن کو مضبوط نہیں کر لیتے, جب تک ہم روحانیت کی مضبوطی اپنے اندر پیدا نہیں کر لیتے, اور جب تک ہم روحانی طور پر طاقتور نہیں ہو جاتے, آپ لاکھوں روپے کا جوڑا پہن لیں اور آپ کا قد بڑا اونچا ہو اور آپ کا چہرہ بڑا روشن ہو, لیکن اندر اگر نور نہیں ہے نا میرے دوست, تو لوگ تو ہو سکتا ہے آپ کی فوٹو بڑے شوق سے کھینچیں کہ بڑا قد کاٹ ہے, لیکن آپ بے قرار ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس مہنگے لباس کے اندر میرا دم گھٹ رہا ہے. آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کشادہ مکان کے اندر بھی مجھے بے قراری محسوس ہوتی. آپ اپنے اندر ایک عجیب سی تکلیف محسوس کرتے ہیں, لیکن اگر آپ کا باطن مضبوط ہو جائے, اللہ پہ بھروسہ ہو جائے, زندگی اس کی بارگاہ میں جھکنے والی ہو جائے, رسول پاک کے دروازے کی گدا بن کے بندہ جینا شروع کر دے, آپ یقین کریں سادے کپڑوں کے اندر بھی کئی دفعہ بندہ محسوس کرتا ہے یار میرا لباس تھوڑا سا سستا ہے, پر اللہ تعالیٰ نے جو مجھے ایمان عطا کیا ہے وہ سب سے زیادہ مہنگی چیز ہے, وہ سب سے زیادہ طاقتور چیز ہے. اپنے باطن میں خاص خصوصیات پیدا کریں, اپنے آپ کو ٹائم دیں, اپنی قلبی کیفیات پر زیادہ توجہ کریں. زیادہ مجھے فوٹو شوٹو کھینچنے کا زیادہ تجربہ نہیں ہے, مصروفیات زیادہ رہیں تو میں اس طرف نہیں آ سکا. تو ایک بچے نے مجھے, ایک دوست نے ایک دن بتایا کہ وہ تصویر کھینچنے کے بعد پھر اس پر کچھ کام ہوتا ہے تو فوٹو اور زیادہ سونی لگنے لگ جاتی. اس نے بات کر دی, میں نے سن لی, وہ بات کر کے گزر گیا. تھوڑی دیر کے بعد مجھے کہنے لگا پریشانی ہے. میں نے کہا نہیں. کہنے لگا میں نے ایک سادی سی بات کی تھی, پتہ نہیں کوئی آپ تو کہیں کھو گئے. اس کے بعد میں نے 2-4 باتیں کی ہیں پر آپ نے ہاں نہ ہی نہیں کی, توجہ نہیں کی. میں نے اسے کہا, میں نے کہا پتر تو آکھیا ہے فوٹو تے تھوڑی محنت ہو جائے تو سونی لگن لگ جاندی. تو میں سوچن لگ پیا جے بندہ تھوڑی جی محنت دل تے بھی کر لے, تھوڑی جی محنت نہ دل تے کریے تے جے کدے وہ سونا ہو جائے نا, پاک ہوویں تے پاک ہی ملدا ہی, تے بنا پاکوں پاک نہیں ملدا. سارے جسم دے دھون دے نالوں اکو دھولا ہے ٹکڑا دل دا. اگر تھوڑی سی محنت روح پہ ہو جائے, تھوڑی سی اندر تھوڑی توجہ کرے, وہ اگر تھوڑا چمکدار ہو جائے نا, کچھ غلاظتیں, کچھ نفرتیں, کچھ قدورتیں, کچھ عداوتیں, کچھ تکبر, کچھ حسد, کچھ بددیانتیاں, کچھ یہ چیزیں تھوڑی نکل جائیں, آپ یقین کریں بڑا چمکدار ہو جائے دل, بڑا سونا ہو جائے, بڑا حسین ہو جائے. یہ باطن ٹھیک ہو جائے نا تو اللہ کی ساری مخلوق حسین لگنے لگ جاتی ہے. بندے کو نا کچھ عجیب سی کیفیات سے اللہ مالا مال کرتا ہے. اسے کوئی اللہ تعالیٰ ایسا انشراح صدر دیتا ہے, دل کو ایسا ٹھنڈا کرتا ہے, سکون نصیب ہو جاتا ہے. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا, یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ ایک کیفیت کا نام ہے نا, ایمان کی صورت تو نہیں ہوتی, ایمان کا روپ تو نہیں ہوتا, وہ مجسم شکل میں تو نہیں ہوتا, ایک باطنی کیفیت ہے نا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سب سے اعلیٰ, اس کا معیار آپ ہی جانتے, کریم بتا دیجئے, ایک بندہ نوازی فرمائیے ایمان کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہاری نیکی تمہیں خوش کرنے لگے اور جب تمہارا گناہ تمہیں غمگین کرنے لگے تو مطلب یہ ہے کہ تم مومن ہو. اور اگر گناہ کر کے بھی تم غمگین نہیں ہوتے, تکبر کر کے بھی تم غمگین نہیں, حسد کر کے بھی غمگین نہیں, حرام کھا کے بھی غمگین نہیں, لوگوں کا دل توڑ کے بھی غمگین نہیں, کسی کے حق پہ قبضہ کر کے بھی تمہیں غم کوئی نہیں, بہت سارے لوگوں کو بیوقوف سمجھ کر, نادان سمجھ کر, احمق کہہ کر, جاہل کہہ کر, عزتیں اتار کر بھی تم غمگین نہیں ہوتے, تو اس کا مطلب ہے تم نے معیار ایمان کو نہیں پایا. حضور فرمانے لگے نیکی خوش کرے اور گناہ تجھے غمگین کرے. آپ یقین کریں اب نہیں کرتا لوگوں کو گناہ غمگین. لوگ کسی بندے کا دل توڑ کے, اس کی عزت اتار کے, اسے پریشان کر کے, جھڑک کے کہتے ہیں, آیا تھا بندہ سنائیاں میں نے 4,
وہ تو نے گناہ کر کے اب تو بتا رہا ہے، کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کے دل توڑ کے کہانیاں سنا رہا ہے، چلاکیاں کر کے اور تیزیاں دکھا کے، یہ تو بندہ مومن کی شان نہیں ہے۔ میرے کریم نے تو فرمایا نیکی تجھے سکون دے، اور جب تو گناہ کر کے غمگین ہو تو اس کا مطلب ہے تم مومن ہو۔ تو فوراً عرض کی یا رسول اللہ پھر بتا دے گناہ کیا ہوتا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے جو چیز تیرے دل میں کھٹکے وہی تو گناہ ہے۔ وہ جو چبھ رہی ہے نا، مومن کے دل میں غلطی چبھتی ہے، کھٹکتی ہے، اسے پریشان کرتی ہے یہ غلطی، اگر وہ چبھتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے وہ گناہ ہے۔ آج کل نا لوگوں نے گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ کسی نے کہا تھا جنوں کا نام خرد رکھ دیا، خرد کا جنوں، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، آپ جو چاہیں نام رکھیں، جو آپ کی طبیعت آئے آپ وہ کام کریں، آپ اپنی مرضی سے نیکی اور بدی کا معیار قائم کر لیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو آئینہ ایک بندہ مومن کے لیے بنایا ہے، اس آئینے کو ہمیشہ برقرار رکھا جائے، اپنے اندر وہ علامات تلاش کی جائیں جو ایمان کے بعد مومن کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں، قلبی طور پر، روحانی طور پر اور اخلاقی طور پر۔ میں دیکھتا ہوں آج کل نا ہمارے ہاں سب سے زیادہ جس چیز کا فقدان ہے وہ محبت ہے۔ ہمارے لہجے، ہمارا انداز، ہمارا طریقہ، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، اس کے اندر نا محبت نہیں۔ ہم نا لہجے الفت والے نہیں، مزاج محبت والا۔ کسی جگہ یار کوئی چلو پنجابی بندے ہیں، ایک دیسی گل تو انہوں سنانے میں مزہ آئے گا۔ وہ ایک جگہ نا کہیں ہم بیٹھے تھے ایک دفعہ، تو کسی شخص نے کسی سے کوئی لینی دینی تھی چیز، تو اس نے بات کی، تو آپ کو پتہ ہے وہ ریٹ لینے والا بہت زیادہ مانگ لیتا ہے اور دینے والا کوشش کرتا ہے صفر سے شروع کروں، نیچے سے ریٹ دیتا ہے۔ اس نے کوئی بات کی، ریٹ تھوڑا بتایا تو سامنے والا ناراض ہو گیا، کہنے لگا تو کس طرح دا بندہ ہے، کنج دی گل کی تھی۔ اب یہ جو ریٹ لگانے والا تھا اس نے بڑا حسین بات کی، وہ بندہ جواب میں بڑے غصے میں آ گیا، اس نے تلخ لب و لہجہ، لگتا تھا تھوڑی دیر کے بعد اٹھ پڑے گا، گریبان تامے گا۔ تو ہنس کے کہنے لگا یار وہ لینا دینا تے مقدراں دا ہے، گل تے پیار نال کر۔ او میں نہ جناب شاعر مزاج آدمی نہ کئی دفعہ پورا فدا ہو جاتا ہے، میرا دل کرے اس بندے کے ہاتھ چوم لو، اس نے کمال بات، اس نے کہا لینا دینا تے اوے گل تے پیار نال کر یار، دو گھڑیاں دا بہن ہے، ذرا پیار سے بات کر، کیا ہو گیا تجھے؟ ملنے آئے ہیں، غنیمت جانیے مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے، ابھی الارم بجے گا، اٹھ کے تو اپنے گھر میں